أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وہ یعنی اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے. اگر اللہ اپنے سم بندوں کو کھلا رزق دیتا تو وہ زمین میں شرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مے برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ سب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. وہ اللہ کے مقابلے میں تم کو کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے.
جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ شورى کی 26 تا 36 آیات ہیں، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ سورہ شورى مکی سورہ ہے اور ہجرت سے کچھ زمانے قبل نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کے اندر ابتدائی آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغامبر بن کر آنے پر انہیں تعجب ہے، حالانکہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو پہلے دن سے مختلف انبیاء کی شکل میں جاری ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے جو دین حق دے کر کے بھیجا تھا وہی دین لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں، لیکن ان کی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے جو اہل مکہ، اہل عرب ہیں اور بالخصوص جو ان کے سرداران ہیں، وہ ان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا پیغام ناگوار گزر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا ہے۔ اس تناظر میں مختلف طرح کی فرمائش کرنے کے بعد کچھ ان کی حیثیت انہیں یاد دلانے کے لیے ان آیات کے اندر بھی کچھ فرمائش کی گئی ہے۔ ان کی طرف سے جو علم بغاوت بلند ہو رہا تھا، اصلاً اس کے پیچھے یہ نفسیات کام کر رہی تھی کہ ہم ہر لحاظ سے سب سے بڑے لوگ ہیں، باحیثیت لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں آخر کوئی اس طرح کی آواز بلند کر رہا ہے، آخر اس کی کیوں یہ مجال ہوئی، اس کی کیوں یہ ہمت ہوئی۔ وہ اپنی اس مخالفت کے لیے وجہ جواب بھی اسی چیز کو فراہم کرتے تھے کہ اگر رسالت اللہ تعالیٰ کو عطا کرنی ہی تھی تو اس کے حقدار ہم جیسے لوگ تھے۔ آخر محمد جو کسی گنتی میں نہیں آتے، ان کے ساتھ دینے والے جو کسی شمار میں نہیں آتے، وہ آخر اس کے علم بردار اور اس کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی یہ جو سرکشی تھی، ان کی یہ جو بغاوت تھی، ان کی یہ جو مخالفت تھی، اس پر پہلے تو انہیں سمجھایا گیا کہ محمد کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آیا ہے، جو دین پہلے دوسرے انبیاء لے کر کے آئے تھے وہی دین لے کر کے آیا ہے، اور جو ان انبیاء کے آنے کا مقصد تھا ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، وہی ان کے بھی بھیجے جانے اور مبعوث کیے جانے کا مقصد ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ آواز تمہیں ناگوار گزر رہی ہے تو تمہاری اس ناگواری کی کوئی معقول وجہ نہیں، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے مخالفت کی وہی گھاٹے میں رہا اور یہ انبیاء اور ان کے ساتھ دینے والے ہی سرخرو ہوئے۔
ان کو یہ فہمائش کی گئی ان آیات سے پہلے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ اب تک کے ان کے کرتوتوں کو معاف کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا ان کو بھی یہ تسلی اور بشارت دی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکار اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس پہل اور ان کے اس سبقت کی وجہ سے نہ صرف ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے گا بلکہ نیک اعمال کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، جو کہ 26ویں آیت میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 مثالوں کے ذریعے مخاطب یا مخالفت کرنے والوں کو ان کی اوقات سمجھائی گئی ہے، ان کی حیثیت یاد دلائی گئی ہے، اور انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ محمد کی آواز کو دبانے کا مطلب وہ اللہ کے خلاف برسر پیکار ہیں، اس لیے کہ محمد اللہ کا پیغامبر اور رسول ہے، اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ہی کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے، اللہ با اختیار اور مختار کل ہے، اور یہ اپنی ساری قوت، طاقت اور شان کے باوجود محتاج اور مجبور ہیں۔ ان کی اس محتاجی، مجبوری، پریشانی اور بے وقتی کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر 3 پہلوؤں سے سمجھایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں روزی عطا کی ہے، جو مال و اسباب عطا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انلمیٹڈ عطا کیا ہے، وہ تو محدود ہے، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج ہے کل ختم ہو جائے گی، آج اس کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے اس کے مال و اسباب چھیننا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان سے چھین کر کے کسی کو دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آخری اس مال و اسباب پہ وہ کیوں اتراتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ یہ ساری چیزیں دائمی ہوتی، پائیدار ہوتی، تو اترانے کا کوئی وجہ جواز بھی تھا۔ لیکن اگر صورت واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ کبھی تو زندگی ہی میں سب چھن جاتا ہے اور مرنے کے بعد تو سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، پھر مال و اسباب کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں اس پر گھمنڈ کرنا، اس پہ اکڑنا، اس کی بیس پر باغیانہ روش اختیار کرنا، یہ بھول ہے ان کی، اس لیے انہیں اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو انہیں بطور مثال سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ ساری خوشحالی کا دار و مدار بارش پر ہے، اور بارش ان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے بارش نازل کرتا ہے، جب چاہتا ہے بارش روک دیتا ہے۔ اب اگر یہ کوئی مصنوعی تدبیر بھی اختیار کریں، نہروں کی شکل میں، ٹیوب ویل کی شکل میں، ہینڈ پائپ کی شکل میں، تو ایک تو اس پہ اخراجات، زحمتیں، پریشانیاں، اور اس کے ساتھ اس کے ذریعے وہ فراوانی، وہ خوشحالی نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے کہ بارش ایک عمومی رحمت کی شکل میں ہر چیز تک پہنچتی ہے، اور بارشی پر خود ان نہروں کا، ان کنوؤں کا، اور ان ٹیوب ویل کا، اور ان ہینڈ پائپ کا انحصار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو یہ سلسلے بھی کبھی کام نہیں دے سکتے۔ آخر کی یہ بارش ان کے اپنے کنٹرول میں ہے، یا یہ کہ یہ بارش اللہ کے کنٹرول میں ہے؟ وہ تو اپنی لاکھ تدبیریں کر لیتے ہیں جب خوشحالی کا موسم آتا ہے، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو بالآخر خود انہیں اللہ کی ذات ہی یاد آتی ہے۔ کیا یہ بات اتنا سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ گویا اللہ کے سامنے لاچار اور مجبور ہیں، اس لیے انہیں سرکشی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے؟
اسی طرح آگے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ تجارت کی بنیاد پر خوشحال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو سمندری تجارتی سفر کرتے ہیں، اس میں جن کشتیوں پر وہ سفر کرتے ہیں وہ کشتیاں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ ہوا چلاتا ہے تو کشتیاں چلتی ہیں، جب اللہ روکنا چاہتا ہے روک دیتا ہے، جب اللہ انہیں ڈبونا چاہتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ سمجھنا کہ وہ گویا تجارتی طور پہ جو نفع کما کر کے خوشحال بنے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے، ہرگز نہیں، اس میں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی ہی شامل حال ہے۔ اللہ جب چاہے انہیں ڈبو دیتا ہے، جب چاہے انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جب چاہے انہیں آسانی سے پار لگا دیتا ہے، تو اسے گویا اس صورت میں اسی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کبھی اگر آزمائشی طور پہ ایسا ہوتا ہے تو صبر کا جذبہ ان کے اندر پنپنا چاہیے، نہ کہ وہ سرکشی اور بغاوت پہ آمادہ ہے۔ اسی طرح آگے ایک بات کی طرف، تیسری بات جو ان کی اوقات اور ان کی حیثیت واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی کہ دنیاوی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتیں نازل کرتا ہے، قحط کی شکل میں، وبائی بیماریوں کی شکل میں، دوسری بیماریوں کی شکل میں۔ یہ ساری جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو ان پریشانیوں اور ان وباؤں اور ان مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے رجوع کر سکیں، اللہ کی طرف پلٹ سکیں، حد سے زیادہ سرکشی اور تعدی کے میدان میں آگے نہ بڑھ جائیں۔ یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جو قحط ہوتے ہیں، یہ جو خوشحالیاں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے یکساں شکل میں نہیں ہوتی۔ جو گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ان کے لیے تو وہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی آزماتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طرح سے آزمایا تاکہ ان کے درجات بلند کرے۔ ویسے ہی احادیث کے اندر واضح لفظوں میں یہ بات کہی گئی، کسی مومن کو کوئی بھی غم، مصیبت، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے ذریعے اس کا گناہ دھل دیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ نہ صرف اس دنیا میں ہوتا ہے بلکہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں بھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں ایک مومن اپنے گناہوں کے لیے مصیبت اور تکلیف سہ لیتا ہے تو اللہ میں اس کی آخرت کے دن اس کی تکلیف اور سزا سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ واضح لفظوں میں احادیث کے اندر بات بیان کی گئی، لیکن یہاں پر جو سلسلہ بیان ہے اس سلسلہ بیان میں اصلاً یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ اہل مکہ جو بالخصوص اس دوران قحط اور خوش سالی کی تکلیف میں مبتلا کیے گئے تھے، یہ ان کے اس باغیانہ روش اور ان کے اس سرکشی کا نتیجہ تھی۔ اسی لیے کافی مدت تک وہ مختلف تدبیریں کرتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، لیکن بات بنی نہیں۔ تھک ہار کر کے خود ان کے سردار ابو سفیان کو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے قرابت کار حوالہ دے کر کے، رشتہ داری کا حوالہ دے کر کے یہ درخواست کرنی پڑی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ آفت اور یہ مصیبت ٹال دے۔ گویا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس حد سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اس حد کے آگے سارا کنٹرول اللہ کا ہے۔ جب یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر زندگی کے سارے معاملات میں ان کو گویا اسی کی ہدایات، اسی کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اسی کے دیے ہوئے احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا مکلف بنانا چاہیے،
نہ کہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہیے یا اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ 3 پہلو تھے جن 3 پہلوؤں سے گویا کفار و مشرکین کو ان کی حیثیت سمجھائی گئی۔ اللہ کے مقابلے میں تم کچھ بھی کرنا چاہو نہیں کر سکتے، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کے تابعدار بندے، شکر گزار بندے، اطاعت شعار بندے بن کر کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرو، اور وقت کا نبی جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کو ماننے اور اس کی فرما برداری قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اسے قبول کر لو، ورنہ دیر سویر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ تناظر ہے جس تناظر میں کہ اہل مکہ کو خطاب کر کے یہ باتیں کہی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسانی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر کے آگے بڑھیں اور اقامت دین کی کوشش اس دنیا میں کر رہے ہیں، ان کی مخالفت میں بھی جو لوگ سامنے ہیں ان کی بیماریاں بھی اسی طرح کی ہیں، اور ان کو بھی اسی طرح ان کی حیثیت اور ان کی پوزیشن یاد دلائی جاتی ہے۔ آج کے احوال میں آپ سمجھنا چاہیں تو غور کیجئے، دنیا نے بہت مال و اسباب حاصل کر لیے ہیں، بڑی ترقیاں کر لی ہیں، بڑی خوشحالیاں ہیں، لیکن کیا ان خوشحالیوں کی وجہ سے انہیں امن نصیب ہے، سکون نصیب ہے، یا اس خوشحالی کی وجہ سے خدا بیدار جو تہذیب اور جو سوچ پیدا ہوئی ہے اس نے مزید اس دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے، بگاڑ پھیلا رکھا ہے؟ جب اسے اللہ کی عنایت اور امانت نہیں سمجھا جاتا، جب اسے اللہ کی نوازش نہیں سمجھی جاتی اور شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے جیسا کہ قارون سمجھتا تھا، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کر گزریں کوئی روک ٹوک والا نہیں۔ اگر کوئی روک ٹوک کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ہم اپنے پاور کے ذریعے دبا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس زمین پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں زیادہ وسائل ہیں وہ مزید حریص بنے ہوئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اور وسائل سمیٹنا چاہتے ہیں، اور اپنے خوشحالی، اپنے سکون کے لیے دوسروں کی سکون غارت کرنا چاہتے ہیں۔ کیمیائی ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں، ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، نت نئی ایسی ترکیبیں اختیار کی جا رہی ہیں کہ انسانیت کا استحصال کیا جا سکے۔ آپ غور کیجیے، دور نہ جائیے، آج کل جس مصیبت سے ہم اور آپ دوچار ہیں، اس مصیبت میں بھی جو کچھ سامنے آ رہا ہے کہ جو خوشحال لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو حکمراں طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو مصیبت آئی ہے کرونا کی شکل میں اور بیماری کی شکل میں، آفت کی شکل میں، اس پر ہم خود کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ حالانکہ اس طرح کی آفتوں پر خود کنٹرول حاصل کر لینا کبھی بھی تاریخ میں اپنے بس میں نہیں رہا ہے جب تک کہ اللہ مہربان نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کا دل پسیجے، انسان کے اندر ہمدردی اور مواسات کا جذبہ پیدا ہو، لیکن پوری دنیا میں صاف نظر آ رہا ہے کہ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، انہیں اور ڈھکیلا جا رہا ہے، انہیں اور لوٹا جا رہا ہے، انہیں اور بے حال کیا جا رہا ہے، بلکہ مختلف بہانوں سے آبادی پہ کنٹرول کرنے کے لیے اس کو حربے کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں اور اپنے عیش و آرام کا سامان کرنے کے چکر میں مبتلا ہے۔ یہ جو صورت ہے، یہ صورت یہ بتاتی ہے
کہ یہ سب اپنی اغراض کے بندے ہوتے ہیں، یہ انسانیت کے ہمدرد نہیں ہوتے، یہ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں ایسے اغراض کے بندوں کو پیشوائی کا منصب عطا کرنا یا آگے مزید پنپنے کا موقع دینا، اس کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ کیا انتظام کر رکھا ہے؟ واضح لفظوں میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کشادہ کر دیتا تو ابھی جتنی سرکشی نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ سرکشی پیدا ہو جاتی اور نظر آتی۔ جب لمٹ میں دینے کے بعد یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور خود غرضی کی وجہ سے ان کے اندر سے انسانیت مرتی جاتی ہے، تو اگر بالکل ہی وہ آزاد ہوتے، خود مختار ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اصلاً جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو مال و اسباب اور رزق کی تقسیم کا نظام قائم کر رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے، کسی کو کوئی خوبی دی ہے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے تاکہ ایک کے ذریعے دوسری کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مالدار کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو غریب کو ہنر دیا ہے، صلاحیت دی ہے۔ غریب کی خدمات مالدار لیتا ہے تو مالدار مال دیتا ہے۔ اسی طرح غریب اپنے ہنر اور اپنی صلاحیت عطا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ مال لیتا ہے۔ گویا سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن اگر ہر ایک کو اتنا مال اور اتنی صلاحیت عطا ہو جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا اور کسی کا خیال نہیں رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طے شدہ مقدار میں اپنے اس کیا کہتے ہیں رزق کی تقسیم کی ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، یہ تو اصلاً ایک دوسری حکمت کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہاں دے کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اور محروم کر کے بھی آزمانا چاہتا ہے۔ دے کر کے اس کے شکر کے جذبے کا امتحان لے رہا ہے اور محروم کر کے اس کے صبر کے جذبے کا امتحان لے رہا ہے، اور دونوں صورتوں میں اگر کوئی صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے تب تو کامیاب ہے، لیکن اگر وہ خسر بنتا ہے، بغاوت پہ آمادہ ہوتا ہے تو وہ ناکام ہے، وہ محروم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، جہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہیں ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا گیا ہے، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی بارش نہ ہو رہی ہو تو وہ تدبیریں کرتے ہیں، لیکن ان تدبیروں سے بارش کا حل نہیں نکلتا، بارش کا بدل نہیں فراہم ہوتا، تھک ہار کر کے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں بارش ہوتی ہے تو اس صورت میں گویا ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، اور اس صورت میں فطری طور پر جذبہ شکر امٹ آنا چاہیے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ جو اللہ کی معرفت رکھنے والے اور اس بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اس کی نوازش سے ایسا ہوا ہے، وہ تو شکر بجا لاتے ہیں، لیکن جو شرکش ہیں وہ اپنی شرکشی پر اٹل رہتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور سمجھا دیا گیا کہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر ایک شرکش سے سرکش بندہ بھی اپنی لاچاری اور مجبوری کا احساس کر لیتا ہے۔ اسی طرح آگے جہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو ان کے شامت اعمال کی وجہ سے، وہیں ایک چھوٹا سا جملہ بھی استعمال کیا گیا ہے، اس پر بھی آپ غور کیجیے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ جو اللہ تعالیٰ شامت اعمال کے نتیجے میں گرفت فرماتا ہے اور آفت و مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے پر، ہر چھوٹی بڑی بات پر گرفت کرتا ہے، بلکہ بہت ساری باتوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اگر وہ ہر چھوٹی بات پہ گرفت کرنے لگے تو پھر انسان نجات نہیں پا سکتا، عافیت نہیں پا سکتا، اس کو کبھی بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر عمل پر جب اس کی گرفت کی جائے گی تو انسان کہیں بھی اپنا ٹھکانہ نہیں پائے گا۔ تو گویا یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ یہ مصیبتیں اور یہ آفتیں جو آ رہی ہیں، ان مصیبتوں اور آفتوں کے پیچھے
اصلاً اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کام کرتی ہے کہ اب تک اگر نہیں سدھرا، نہیں سنبھلا، تو اب اللہ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے، سنبھل جائے، تو اس بات کا امکان ہے آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بخش دے۔ تو یہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے ساتھ میں یہ بات جوڑ کر کے بتائی گئی ہے۔ اب یہ باتیں بتانے کے بعد ایک اور بات کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات اگر ایک بندہ سنجیدگی سے غور کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے اپنے تمام مصائب کا حل ڈھونڈنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، آج بھی ہم اور آپ وبائی شکل میں جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے بارے میں بھی عام طور سے صرف خدا بیزار لوگ ہی نہیں بلکہ ان کے بہکاوے اور بہلاوے میں اچھے خاصے دیندار لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آفت اور یہ مصیبت فلاں کی سازش کے نتیجے میں، فلاں کی چال کے نتیجے میں، فلاں کی کوششوں کے نتیجے میں آئی ہے۔ یقیناً بظاہر کوئی نہ کوئی چیز ذریعے کی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن وہی چیز اصل سبب نہیں ہوتی، بلکہ اصل سبب وہ انٹینشن ہوتا ہے، وہ تصورات، وہ خیالات، وہ جذبات ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا نے جو ترقی کر لی ہے تو وہ اپنے آپ کو 7ویں آسمان پہ سمجھتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کی کوئی بیماری ہو ہم اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو ہم اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی پریشانی ہو اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذرا سے نہ دکھائی دینے والے یا بہت ہی معمولی قسم کے وائرس نے ہر ایک کو یہ سمجھا دیا کہ ابھی انسان اتنا بلند نہیں اڑ سکتا، اتنی اونچائی پہ نہیں جا سکتا، کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، محتاج ہے، حاجت مند ہے۔ اس وائرس نے پڑھے لکھے ہوں، پیسے والے ہوں، جاہل ہوں، ہر ایک کو یہ بات ضرور سمجھا دی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ترم خان نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ کسی کے کنٹرول میں ہے، کسی کے تحت ہے اور کسی کے بنائے ہوئے نظام سے کے اندر بندھا ہوا ہے، کسا ہوا ہے۔ اس لیے اس سے باہر آنے، اس سے نکلنے اور نکل کر کے اچھل کود اور فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا اشارہ کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حیثیت یاد دلانے کے لیے، ان کو اس کی زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے، ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا ہی کل زندگی نہیں ہے، کل سرمایہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں کی اس دنیا کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، جو رسول بھیجا ہے، اس کے خلاف وہ الجھے نہیں۔ جان رکھیں وہ لوگ جنہوں نے کہ ہماری آیات میں مجادلہ کیا ہے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کی گرفت سے بچ سکیں، کہیں جائے پناہ تلاش کر سکیں، یا اس کے خلاف جو کرنا چاہیں کر گزریں۔
ایک حد تک اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، رعایت دے رہا ہے سنبھلنے کے لیے، لیکن جس دن وہ پکڑنے پہ آئے گا پھر کوئی بھی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی۔ ان کو مختصر لفظ میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ ان ساری ترقیات کے باوجود جو کچھ بھی ان کو ملا ہوا ہے وہ صرف اس دنیاوی زندگی میں کچھ دنوں فائدہ اٹھانے کے لیے ملا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف اس آزمائشی پیریڈ میں اللہ کا اطاعت گزار اور وفا شعار بن کر کے زندگی گزارنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ قسم کا انعام اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اور ہمیشہ رہنے والا بدلہ تیار کر رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو مان لیں، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لیں، تبھی وہ اس اعلیٰ انعام اور اس دائمی بدلے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں۔ یعنی اس دائمی انعام اور بدلے کا حقدار بننے کے لیے ایمان اولین شرط ہے، وحدانیت الہی کو تسلیم کرنا اولین شرط ہے، جھوٹے معبودوں سے دستبردار ہونا پہلی شرط ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع بنا لینا یہ بنیادی شرط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تابع داری اس بندگی میں اگر کہیں کچھ پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے تو ان رکاوٹوں کے سلسلے میں وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، نہ کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں یا لوٹ جانے کی کوشش کریں یا دائیں بائیں غلط سلط طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں یا اپنے جھوٹے معبودوں سے لو لگانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں روا نہیں ہوں گی۔ جب یہ بات طے ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مختار ملک مختار کل ہے، تو پھر اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، سب محتاج ہیں اور وہ اپنے طور پہ کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، پھر آخر ان سے رجوع کرنے اور امیدیں وابستہ کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ معقولیت صرف اس بات میں ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے اور اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایمان اختیار کیا جائے تاکہ دنیا کی زندگی بھی سرخرو ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ یہ تو عمومی باتیں تھیں جو مخاطب کو مخاطب کر کے سمجھائی گئی، لیکن بین السطور میں دو بہت ہی قیمتی باتیں اور بھی بتائی گئی۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جن لوگوں نے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، عمل صالح کا اور نیک کردار کا ثبوت دے رہے ہیں، انہیں ان مشکل احوال میں، ان آزمائشی پیریڈ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ناامیدی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہوا کا رخ پھیر دیتا ہے اور کشتی ساحل کے کنارے لگ جاتی ہے، جس طرح ناامیدی کی حالت میں اللہ تعالیٰ خوش سالی اور قحط سالی کے باوجود بارش برساتا ہے اور کیفیت دنیا کی بدل جاتی ہے، بنجر زمین میں پیداوار ہونے لگتی ہے، پھل پھول اگاتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ویسے ہی ان مخالفانہ ماحول میں جو بظاہر تکلیف کی صورتحال ہے، مصیبت کی صورتحال ہے، آزمائش کی صورتحال ہے، تنگی کی صورتحال ہے، اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صورتحال کو تبدیل کرے گا اور ایسا تبدیل کرے گا کہ وہ اہل ایمان کے حق میں سازگار ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جیسے جیسے مکی زندگی آگے بڑھ رہی تھی، قریش کی مخالفتیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اتنے ہی زیادہ مایوس کن حالات پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے میں بظاہر کوئی صورت نہیں نظر آتی تھی کہ ہاں خوشحالی کا، سکون کا، امن کا، غلبے کا، اقامت دین کا دروازہ واہ ہوگا یا کھلے گا۔ لیکن غیب سے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا اور ہجرت کی شکل میں جو نئے دروازے کھلے اور اس نے جس طرح غلبے کی راہ ہموار کی، اس نے بتا دیا کہ اصل کارساز اللہ تعالیٰ ہے، وہ کیسے اس کائنات کا نظام چلتا ہے اور برے احوال کو اچھے احوال سے بدلتا ہے، بگڑی صورتحال سے ایک اچھی اور خوشگوار صورتحال پیدا کر دیتا ہے، یہ اسی کا منصوبہ ہے، اسی کا پلان ہے، اسی کی قوت ہے، اسی کا اقتدار ہے اور اسی کی کارسازی ہے۔ اگر ہم ان حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں تو ان حقیقتوں کو بھی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ گویا بین السطور میں اہل ایمان کو تسلی اور بشارت بھی تھی کہ ان مشکل احوال میں گرچہ حالات ناگفتہ بے ہیں، لیکن اسی سے اندھیرے سے صبح نو آئے گی اور اسی اندھیرے سے روشنی کی کرن پھوٹے گی۔ اس لیے تمہیں اس پر بہت زیادہ اپنے آپ کو پڑھنے اور ٹینشن میں مبتلا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تم ایمان پر استقامت کا ثبوت دو اور اللہ نے جو وعدے سرخروئی اور کامیابی کے کر رکھے ہیں اس پر کامل بھروسہ رکھو۔ اللہ آج نہیں تو کل اپنی تائید اور نصرت کے ذریعے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا اور تم ہی سرخرو ہوگے۔ اگر یہ چیز ان کے لیے باعث تسلی اور بشارت تھی تو آج کے احوال میں جو تحریکات اسلامی کے علمبردار ہیں، جو اقامت دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو غلبہ اسلام کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جنہیں جہادی، فسادی اور شدت پسند کہہ کر کے دبانے، کچلنے اور مارنے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے میں جو مایوسانہ ماحول بن رہا ہے، جو مستقبل کے تئیں ایک طرح کی نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم صرف اسباب پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حالات اور اسباب پہ نظر رکھے، وہ تو مسبب الاسباب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پہ نظر رکھے کہ حالات کچھ بھی ہوں اس کو تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پلٹ سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کا وعدہ اہل ایمان سے ہے کہ وہ انہیں سرخروئی دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، تو ہمیں اور آپ کو توکل کا ثبوت دینا ہوگا۔ اللہ کب کیسے حالات پلٹے گا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بہت ساری مثالیں دی گئی، خود فرعون جیسا ظالم و جابر حکمراں، اس نے کون سا ظلم نہیں روا رکھا، اور بنی اسرائیل پہ کون سی مصیبت نہیں ٹوٹی جس کے ذریعے گویا ان کا کسبل نہ نکل گیا ہو اور وہ نا امیدی کی کیفیت میں نہ مبتلا ہو گئے ہوں، اور وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ موسیٰ کے ذریعے ہمیں تو گویا اور زیادہ مصیبتوں ہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، ان کے ساتھیوں کو ملیا میٹ اور ہلاک کیا، ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آج کے احوال میں بھی حالات کیسے بدلیں گے، کون سی کروٹ اختیار کریں گے، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہمارا جو فرض ہے، ہم اس ڈیوٹی کو محسوس کریں، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ رہیں اور اس کے لیے بغیر کسی مداحنت کے، بغیر کسی کیا کہتے ہیں کمزوری کا مظاہرہ کیے ہوئے، بغیر کسی رواداری میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی اپنے حق یا اپنی بنیاد سے پیچھے ہٹے ہوئے ہم استقامت کا ثبوت دیں، صبر کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھیں،
اللہ یقیناً وہ دن لائے گا جب کہ دشمن ہلاک ہوگا، دشمن نابود ہوگا، اور اہل ایمان، اہل حق اور اہل اسلام غالب ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔